کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے دن کا جس کے آتے ہی آسمان پھٹ جائے، سمندر آگ بن جائے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں، اور وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتی ہے اپنے لخت جگر کو بھول جائے؟ ایک ایسا دن جہاں نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ بھائی، نہ اولاد، نہ دولت، نہ شہرت، صرف ایک چیز باقی رہے گی: آپ کے اعمال۔ یہ کہانی ہے اس دن کی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور جس کی ہولناکی سن کر انبیاء علیہم السلام تک اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید یہ چند منٹ آپ کی آخرت سنوار دیں۔ دنیا اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھی، بازار آباد تھے، دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، کوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، کوئی نئی گاڑی خریدنے کے خواب دیکھ رہا تھے، کوئی اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور سوچتا تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا تھا۔ مساجد میں اذانیں ہو رہی تھیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کی اکثریت غفلت میں تھے۔ یہ نہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کی آخری صبح ہے۔ پھر اچانک ایک خوفناک لمحہ آیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملا اور پھر سور پھونکا گیا۔ زمین زور زور سے کانپنے لگی، عمارتیں گرنے لگیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے، سمندر طغیانی میں آ گئے، آسمان پھٹنے لگا، چاند بے نور ہو گیا، سورج لپیٹ دیا گیا، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگے، لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مگر بھاگ کر کہاں جاتے؟ زمین کے ہر کونے میں تباہی ہی تباہی تھی۔ ایک ماں اپنے نومولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سور کی آواز سنتے ہی وہ خوف سے دیوانی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا، لیکن اسے خبر تک نہ ہوئی۔ ہر طرف صرف چیخیں تھیں، صرف خوف تھا، صرف دہشت تھی۔ لوگ اپنی دولت چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، محلات بے قیمت ہو گئے، بینک اکاؤنٹ ختم ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر مٹی کے برابر ہو گئے، کروڑ پتی اور فقیر ایک ہی حال میں کھڑے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہا، صرف فنا ہو گئے، بادشاہ بھی، فقیر بھی، ظالم بھی، مظلوم بھی، پوری دنیا خاموش ہو گئی، اتنی خاموش کہ کبھی پہلے نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک طویل مدت گزر گئی جس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسرا سور پھونکا اور قبریں پھٹنے لگیں، زمین اپنے مردوں کو باہر نکالنے لگیں۔ جو ہزاروں سال پہلے مر چکے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جو سمندر میں ڈوب گئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، جن کے جسم مٹی بن چکے تھے وہ بھی دوبارہ بن گئے۔ ہر انسان حیران تھا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم کہاں ہیں؟ مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ پھر فرشتوں نے سب کو میدان حشر کی طرف ہانکنا شروع کیا، ایک ایسا میدان جس کی کوئی حد نہ تھی، جہاں ابتدا نظر آتی تھی نہ انتہا۔ تمام انسان ایک جگہ جمع تھے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی سب ایک ہی میدان میں موجود تھے۔ سب ننگے پاؤں تھے، سب بے بس تھے، سب خوف زدہ تھے۔ پھر سورج قریب لایا گیا، صرف 1 میل یا سوا نیزے کے فاصلے پر۔ گرمی ناقابل برداشت تھی، لوگ پسینے میں ڈوبنے لگے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک تھا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور بعض لوگ کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں مکمل ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، نفسی نفسی نفسی۔